اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، تو بیچ کا عرصہ کیوں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے؟ اخلاق کی قیمت کچھ بھی نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اسے کم ملا کرو، اگر کوئی زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اور اگر کوئی دل میں اتر جائے تو اسے صرف یاد کیا کرو۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انہیں یاد کرنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہر کسی کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی وہ آپ کو دیتا ہے۔ کم دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو خود ہی گر جاؤ گے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، نہ کہ دنیا تم میں رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو وہ خوب تیرتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ کو کون یاد کرتا؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں سب سے چھوٹا ہو۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کے امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کے سبق دیتی ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہے۔ اس شخص سے ظلم کرنے سے بچے رہا کرو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اگر گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت تجھے ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا، کیونکہ تیرا حساب قریب ہے اور بدترین ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں سے اچھا سلوک کرے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جو مصیبت اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔